ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ امت استفادہ کرتی ہے، اب جس کی گہرائی تک جتنی زیادہ رسائی ہوگی وہ اتنا بہترین موتی نکال کر کے لاتا ہے۔ تو ہمارے امام اعظم اس معاملے میں بے مثال ہے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ حنبلی المسلک تھے، وہ مقلد تھے امام احمد ابن حنبل کی۔ خلیفہ نے قسم کھائی، خلیفہ وقت نے قسم کھائی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی، توجہ فرمائے، لوگ قسمیں بھی عجیب کھا لیتے ہیں، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ وہ عبادت میں اس وقت اکیلے اور تنہا کر رہا ہوں، یعنی میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس وقت میں وہ عبادت پوری دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں کر رہا ہوگا، ایسی عبادت میں کروں گا، اور اگر نہ کر سکا تو بیوی کو 3 طلاق۔ اب اگر وہ درود پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ بمبئی میں کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو؟ بمبئی میں نہ پڑھ رہا ہو تو کیا ضروری ہے کہ سعودی میں نہ پڑھ رہا ہو؟ اگر وہ اذان پڑھے تو کیا ضروری ہے کہ اس وقت تو پوری دنیا میں کہیں اذان نہ پڑھی جا رہی؟ کون سی عبادت کرے جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی ہو؟ لوگ پریشان ہوئے، جب بہت پریشان ہوئے تو کسی نے رہنمائی کی کہ جاؤ غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ جہاں خانقاہ کے بہترین شیخ ہیں وہیں دارالفتاء کے بہترین مفتی بھی ہیں۔ یہ ہوتا ہے ولی کی شان، یہ ولی کی شان ہوتی ہے جہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے، جہاں علم ظاہر اور باطن کا سنگم ہوتا ہے۔ یہ آپ کیا کہنے چلے ہیں کہ ولیوں کی علماء سے بنتی نہیں؟ ارے جو ولی ہو وہ عالم ہوتا ہے، وہ جاہل نہیں ہوتا۔ یہاں تو یہ تصور بنا رکھا ہے کہ جو چرس پیتا ہو، گانجا پیتا ہو، ننگا دھڑنگا گھومتا ہو، لوگ اس کو باوا کہتے ہیں۔ یہ قوم کا حال ہے، جو ماننے سے انکار کریں، انکار کرنے پر آئے تو غریب نواز جیسوں کو نہ مانیں، انکار کرنے والوں کی ہٹ درمی ہے، اور جو ماننے پر آئے تو ننگے دھڑنگوں کو بھی اللہ کا ولی مان۔ یہ حالات ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ امت کی عجیب کیفیت ہے۔ یقیناً ہم مجذوب کا انکار نہیں کرتے، مجاذیب کی ایک اپنی شان ہوتی ہے، ان کی اپنی پہچان ہوتی ہے، لیکن وہ مجذوب ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کا ہوش نہیں رکھتے، مگر ان کے سامنے اگر شریعت کی بات کی جائے وہ انکار نہیں کرتے۔ شریعت مطہرہ کا وہ بھی انکار نہیں کرتے، مجذوب ہو کر عقل زائل ہونے کے بعد بھی ان کو اللہ اتنا شعور دیتا ہے کہ وہ شریعت کا انکار نہیں کرتے۔ تمہیں عقل ہے، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، سو رہے ہو، مریدین سے نذرانے وصول کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر معاذ اللہ یہ کہتے ہو کہ ہمیں نماز کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو شریعت مطہرہ کا انکار ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہوگا، لیکن نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوگا۔ اور یہ تو امام اعظم کے نزدیک ہے، غوث پاک کے نزدیک تو یہ ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، کیونکہ آپ حنبلی المسلک ہیں، حنابلہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ نماز چھوڑ کر پیر بن بیٹھے ہیں۔ پیران پیر کہتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ تو کس کی بات مانے؟ ارے غریب غوث پاک تو وہ شان والے بزرگ ہیں جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 15 سال تک پوری رات میں ہر رات ایک پیر پہ کھڑے ہو کر قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے۔ یہ میرے غوث کی شان ہے، لیکن لوگ آج جہالت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور یہ کچھ باتیں یہ بھی چل پڑی ہے، حالانکہ میں مسئلے کے طور پر اس کو واضح کر رہا ہوں کہ پیر جو ہو وہ صرف سید ہو، غیر سید کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہو سکتے، یہ ناجائز ہے۔ یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے۔ کیا یہ مسئلہ غوث پاک کو نہیں پتا تھا کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا چاہیے؟ غوث پاک کے جو پیر و مرشد ہے شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ، وہ خود سید نہیں ہے۔ غوث پاک جس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں وہ خود سید نہیں ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، حضرت شیخ علاؤلق پنڈوی خالدی رحمت اللہ علیہ، وہ خالد ابن ولید کی اولاد سے ہیں، مولا علی کی اولاد سے نہیں ہے۔ اس کے بعد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، یہ صحیح النسب زیدی سادات میں سے ہیں، یہ جن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی وہ بھی سید نہیں ہے۔
ہمارے بزرگوں نے، لیکن پیر سید مل جائے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم سادات کے مخالف نہیں، سرکار کی نالین کا صدقہ ہے، ہم اپنی سیادت کی ڈھولکی نہیں پیٹتے، لیکن بات عرض کرتا ہوں کوئی یہ نہ سمجھے کہ سنی دعوت اسلامی کا رکن آ کر سادات کی مخالفت کر گیا، لوگ غلط رنگ دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں خود بھی سید ہوں الحمدللہ، اور بفضل ہی تعالی ہمارا سلسلہ نسب ایک واسطے سے امام حسن سے اور دوسری طرف سے امام حسین سے ملتا ہے۔ وہاں سے یہ میر موسیٰ میر یوسف، یہ دو بزرگ تھے۔ میر موسیٰ سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے تھے، میر یوسف امام حسین کی اولاد میں سے تھے۔ میر موسیٰ نے اپنی بیٹی میر یوسف کو دی اور وہی خاندان چلا، آج بھی مالیگاؤں میں موجود ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے میر یوسف کو اور میر موسیٰ کو وہاں کا قاضی القضا مقرر کیا تھا، جو آج تک ہمارے خاندان میں ہے۔ اورنگزیب کی عطا کردہ مہرے بھی ہمارے خاندان میں ہے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ وہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جہاں اورنگزیب جیسا شخص جو ہے وہ اپنے گھٹنوں کو ادب کے ساتھ ٹیکتا ہے، لیکن ہم اس کا اعلان نہیں کرتے چونکہ کوئی غلط فہمی نہ پھیلائے کہ امین القادری آیا تھا وہ سادات کے خلاف بول کر کے گیا۔ خدا کی قسم جو سیدوں کے خلاف بولے اس کا ایمان تو کیا، ہمیں اس کے نسب میں شک ہے۔ جو شریف النسب ہوگا وہ کبھی سادات کا، سیدوں کا مخالف نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان یہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے، رسول اللہ کا فرمان بھی یہ ہے۔ لیکن سن لو، اگر آپ نے یہ مسئلہ گڑ رکھا ہے کہ غیر سید کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ناجائز ہے، تو آپ غوث پاک پر الزام رکھتے ہیں کہ غوث پاک نے جس کو اپنا پیر بنایا وہ سید نہیں تھا۔ لیکن سنو، اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے کے اور لوگ وہاں تقوی تک نہیں پہنچتے تھے، تو غوث پاک نے نسب کی بجائے تقوی کو اختیار کیا اور دنیا کو بتا دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا سید، سرکار مخدوم پاک سادات نور بخشی، وہ ایک عظیم گھرانہ، اس کی تاریخ ہے، ایران کے تاجدار ہیں، لیکن خود اپنے خاندان میں بہت سارے مشائخ، لیکن پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہندوستان تک آتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں جو سید نہیں ہوتا، حضرت خالد بن ولید کی اولاد میں سے ہوتا۔ تو اگر پیر سید مل جائے تو مقدر کی بات ہونا چاہیے، تلاش کریں۔ لیکن آپ نے یہ جو مسئلہ بیان کیا غلط بیان کیا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اور خواجہ بندہ نواز گیسو دراج جیسا بزرگ پیر حضرت سید نصیر الدین چراغ دہلوی کی ارادت میں ہے، اور ارادت میں ہے تو پیر کے ہاتھ چومے، حالانکہ پیر غیر سید ہے، ہاتھ چومے ایک سید ہے۔ تو کہا کہ سید اگر اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بزرگی ملتی، تو ہاتھ کے بعد انہوں نے قدموں کو چوما، یعنی گھٹنوں کو چوما۔ کہا کہ اللہ کے لیے اور جھکتا تو اور بلندی ملتی، تو آپ نے پیر کے تلووں کو چوما۔ تو کہا کہ اور جھکتا اللہ کے لیے تو اور بلندی ملتی، تو پیر و مرشد گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے کی سم کو چوما۔ کسی نے تانا دیا یار سید ہو کرے غیر سید کے قدم چوم چوم۔ فرماتے ہیں نصیر حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ جب میں نے ہاتھ چومے تھے تو عالم بالا منکشف ہوا ہے، پیر چومے، اور اس طریقے سے جب میں سے نیچے نیچے جاتا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے اپنے پیر کے گھوڑے کی سم چومی تو اللہ نے 18,000 عالم میرے سامنے منکشف فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، خواجہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں اور آپ کے جانشین ہیں۔ اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، اللہ اکبر، بات آئی تو عرض کر دوں کہ حضرت محبوب الہی غریب نواز کے تبرکات سرکار قطب الدین بختیار کاکی تک آئے۔ بختیار کاکی نے اپنا جانشین بابا فرید کو بنایا، اور اپنا جانشین بنانے کے بعد پھر جو ہے حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے